السلام علیکم حضرت، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ اچھا ویورز، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مفتی حمزہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور آج ہم تراویح کتنی ہوتی ہیں، کتنی پڑھی جاتی ہیں، ان کے متعلق بات کرتے ہیں حضرت صاحب سے۔ اچھا حضرت، بہت سی بحث ہوتی ہیں کہ تراویح 8 پڑھی جائیں یا 20 پڑھی جائیں یا 12 پڑھی جائیں، ان کے متعلق آپ پوری دلیل کے ساتھ جواب دیں تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے ہم کس طرح ہمیں تراویح پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ آپ کی میڈیا کی برکت سے ہماری آواز چلو لوگوں تک پہنچ جائے گی، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ۔ دیکھیں، جب بھی رمضان آتا ہے تو یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ تراویح 20 پڑھیں یا 8 پڑھیں۔ جی۔ تو اس بحث کے کرنے والوں اور سوالات کرنے والوں سے جب وہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ عجیب سا سوال ہے جس کا کوئی تعلق نہیں حقیقت کے ساتھ۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم نظر دوڑائیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے۔ سبحان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 دن 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ آخری عشرہ تھا، حضور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے 23 کی رات 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی، جی۔ پھر آپ نے 25 کی رات 20 رکعت نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی، پھر آپ نے 27 کی رات جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ اور پھر آپ نے یہ پڑھانے کے بعد پھر آپ 28 کی رات کو تشریف نہ لائے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم انتظار کرتے رہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تم انتظار کر رہے تھے، اگر میں آ جاتا اور مستقل پڑھاتا تو مجھے ڈر تھا کہ ان یکتب علیکم، جی، کہ کہیں تمہارے اوپر یہ فرض نہ کر دی جائے تراویح۔ مجھے اس ڈر کی بنیاد، کیوں کہ نبی جو کام مواظبت کے ساتھ کرتا ہے امت پر وہ فرض کر دیا جاتا ہے، جی، اس ڈر کی بنیاد پر کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی۔ تو حضور سے 20 رکعت بھی ثابت ہیں اور جی، حضور سے جماعت بھی ثابت ہے۔ جماعت بھی ثابت۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان یصلون رکعتا 20 رکعتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے ہمیں 24 رکعت نماز پڑھائی اور 3 رکعت وتر پڑھائی۔ 24 رکعت سے مراد 4 رکعت نماز عشاء کے فرض، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ اب اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس بحث میں پڑھتا ہے کہ تراویح 8 ہے یا 12 ہے یا 20 ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس شخص کو تھوڑا اپنے مطالعے کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ پھر ہم تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعت، جی، پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، جی، پڑھتے ہیں سارا مہینہ جی، اور ایک امام کے پیچھے ایک مسجد میں، اور قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، 6 کام کرتے ہیں۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کے ساتھ ثابت ہے اور 20 رکعت ثابت ہے۔ جی، باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں دوسرے سال جی، یہ ایک امام کے پیچھے ایک مسجد میں سارا مہینہ جماعت کے ساتھ ایک قرآن پاک سننے کو لازم قرار دے دیا کہ اب ایک امام کے پیچھے ہر مسجد میں ایک امام ہوگا، وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے گا، اس میں قرآن پاک مکمل کرے گا اور سارا مہینہ پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی 2-3 چیزوں کا اضافہ فرما دیا۔ جی، اب کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں، پھر یہ تو حضرت عمر کا تو کام ہوا، تو پھر حضور نے تو نہ پڑھی جی، 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 پھر سوال ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں، نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے، اس کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو، اور میرے خلفاء حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ان کے جو کام ہیں، ان کی جو سنتیں ہیں، ان کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو، وہ بھی تم پر لازم ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی بھی 20 رکعت پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 20 پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے۔ جی، تو لہٰذا 20 رکعت نماز تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی اور پڑھائی ہے، صحابہ نے بھی پڑھی اور پڑھائی ہے، پھر صحابہ کے شاگردوں نے بھی پڑھی اور پڑھائی ہے،
پھر ان کے شاگردوں نے بھی پڑھی اور پڑھائی ہے. اسی طرح چاروں ائمہ جو چار بڑے ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، وہ 20 ہی رکعت کے قائل ہیں. بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو وہ 36 رکعت پڑھا کرتے تھے. آپ اندازہ کریں، اچھا 36 رکعت، 20 رکعت تراویح، درمیان میں 2 نفل 4 رکعت کے بعد. جس طرح ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا سبحان ذی الملک، وہ جب وقفہ ہوتا تھا، عرب کے جو مکہ والے لوگ تھے وہ طواف کرتے تھے 4 رکعتوں کے بعد. مدینہ کے جو حضرت امام دار الہجرہ ہیں تو آپ جو ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. اس طرح 36 بن جاتی. تو بجائے اس کے کہ رمضان میں عبادت کو بڑھایا جائے، جس ایک سجدے پر اللہ 2500 نیکیاں دے رہے ہیں، تراویح کی ایک سجدے پر 2500 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. ایک ایک سجدے پر انسان اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے. بجائے اس کے کہ رکعت کو تعداد کو بڑھایا جائے، اس کو گھٹانا یہ شیطان کا تو کام ہو سکتا ہے. انسان کا جو نہیں حضرت، اگر ہم بڑھائیں گے تو وہ بدعت میں نہیں آ جائے گی؟ نہیں، 20 سے اوپر نہیں کریں گے ہم. جی جی جو ہے وہ اتنا تو کریں گے نا جی. 20 سے تو کم تو نہ جی کریں. جو رسول اللہ کا عمل، صحابہ کا عمل، اس سے تو ہم کم نہ ہوں. جی. پھر میرا ایک آپ کو چیلنج ہے، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں آپ کی میڈیا کی وساطت سے، جو دنیا میں سننے والے میرے اس سوال کا جواب دے دیں. یہ چیلنج دیتا ہوں. 1857 سے پہلے، 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی ہے بر صغیر میں، جی، اس سے پہلے کوئی ایک بندہ، ایک عالم دکھا دے جو 8 رکعت تراویح کا قائل ہو 1300 سال کے اندر. وہ حضور سے لے کر یہ 1857 تک ایک بندہ آپ مجھے دکھا دیں. یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مختلف قسم کے فرقے، مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کے فتنے اٹھائے گئے بر صغیر میں مسلمانوں کی وحدت کو توڑنے کے لیے. تو اسی طرح ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا محمد حسین بٹالوی. جی. سب سے پہلے اس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ تراویح کی رکعت جو ہے 8 ہے. ورنہ ان سے پہلے کوئی ایک بھی شخص آپ کو تراویح 8 کہنے والا نہیں ملے گا. اور مدینہ کا، مکہ کا، بصرہ کا، کوفہ کا، دمشق کا، تمام جو بڑے بڑے مراکز رہے علم کے، جن میں بڑے بڑے ائمہ اور فقہا اور محدثین گزرے ہیں، وہ سب کے سب 20 رکعت پڑھتے تھے. حتیٰ کہ امام شافعی، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا چاروں علماء کا نام. اسی طرح جو 6 صحاح ستہ کی کتابوں کے بڑے مصنف ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، سنن نسائی والی امام نسائی اور امام ابن ماجہ، یہ سب کے سب 20 رکعت کے جو ہے قائل ہیں، 20 رکعت پڑھتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں پوری امت ایک طرف ہے اور چند افراد، وہ ایک طبقہ جو ہے ایک طرف ہے، اور اس چند افراد والے طبقے کو جو ہے امت ترجیح دے رہی ہے اور پوری امت کو جو ہے چھوڑ رہی ہے، صحابہ کے عمل کو چھوڑ رہی ہے، نبی کے عمل کو چھوڑ رہی ہے. تو لہٰذا ایک مسئلہ یاد رکھیں، مسئلہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. جو شخص 8 رکعت پڑھتا ہے یا 12 پڑھتا ہے، وہ تراویح نہیں پڑھ رہا، اس کی تراویح نہیں ہوئی. تراویح 20 ہی رکعت ہے جی، کیونکہ جو حضور کا عمل، جو صحابہ وہ 8 نفل تو شمار ہو سکتے ہیں اس کے. اس کو اجر ملے گا، ہم یہ نہیں کہتے کہ اجر نہیں ملے گا، اجر اس کو ملے گا، لیکن وہ تراویح کا اجر نہیں ملے گا. تراویح 20 ہی پڑھے گا تب تراویح کا اجر اس کا پورا ہوگا. اچھا مولانا، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے، اور مجھے تو یقین ہے کہ انشاءاللہ لوگ سننے والے سمجھ جائیں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا اپنی انفرادی جماعت میں، یعنی کہ انفرادی نماز پڑھے؟ یہ آپ کا جو ہے نا بہت اچھا سوال ہے، اور عام طور پر اس میں لوگ ہمارے بہت غلط فہمی کا شکار ہیں. اس مسئلے کو میرے بھائی اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھیں، جماعت کی نماز اللہ نے مرد پر رکھی ہے، عورت پر نہیں رکھی جی. اور تراویح تو فرض بھی نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، واجب کے قریب قریب ہے. اس کو واجب کہا ہے بعض علماء نے، واجب کے قریب قریب، سنت مؤکدہ. تو جب فرض نمازوں کی وہ جماعت نہیں کروا سکتی، تو تراویح کی جماعت کیسے کروا سکتی؟ اور تمام مفتیان کرام فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، عورت اگر چند عورتیں اکٹھے ہو کر عورت ہی جماعت کروائے تب بھی مکروہ تحریمی ہے. اچھا، ہاں جی، تب بھی مکروہ تحریمی ہے. عورتیں جماعت کی یعنی کوئی بھی جماعت نہیں، کسی بھی اعتبار سے عورت، نہ نفل کے تو جماعت ہوتی نہیں، جیسے عیدین بھی پڑھتی ہیں عورتیں. نہیں، دیکھیں جب ان کے اوپر ہے ہی نہیں ہے، دیکھیں اللہ نے مرد کے اوپر رکھا جی، جب عورت کے اوپر رکھا ہی نہ جمعہ رکھا، نہ عید رکھی جی، تو پھر جب اگر وہ اپنے گھر میں اکٹھے ہو کر پڑھتی ہیں تو اس کا مطلب وہ اضافی اپنے اوپر کام مسلط کر رہی ہیں. ہاں، ایک صورت ہے جس کو تفصیل کے ساتھ سن لیں، وہ یہ ہے کہ مرد نماز پڑھا رہا ہو
جی اور عورت پردے میں جو ہے جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں، اچھا اس میں گنجائش، فرض میں ہو جائیں شریک ہو جائیں، عیدین میں ہو جائیں، یا جو ہے اسی طرح تراویح میں شریک ہو جائیں، وہ ایک ہو سکتا ہے. مثال بعض مساجد ایسی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ترتیب بنائی ہوئی ہے، مرد حضرات ادھر پڑھ رہے تو ایک دیوار کا فاصلہ ہے صرف، جی وہ پڑھتا ہے اور دوسری طرف عورتیں وہ ایک امام کے پیچھے جو ہے وہ تراویح سن رہی ہوتی ہیں. ابھی اس انداز میں ٹھیک، لیکن عورت کو تراویح پڑھائے اور جماعت کروائی، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا اچھا. لیکن حضرت میں نے سنا ہے کہ عورت جون سی ہے وہ عورتوں کی ایک صف میں درمیان کھڑی ہو کر، حضرت وہ ایک صورت علماء نے لکھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، جماعت اگر وہ کروائے گی تو اس طرح کروائے گی، اچھا یہ لکھا ہے. اگر عورتوں کو نماز پڑھائے گی، جماعت کروائے گی تو اس طرح کروائے گی کہ انہیں کے سامنے برابر کھڑی ہوگی، جی آگے نہیں کھڑی ہو سکتی. وہ ایک علماء نے صورت لکھی ہے، لیکن پھر بھی عورت کی جماعت کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے، افضل تو اور چیز ہے. ہاں جی ہاں، عورت کی جماعت نہیں ہے. عورت کے لیے حکم یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کی سب سے افضل نماز یہ ہے جو وہ گھر کے کونے میں پڑھے، اندر. ماشاء ایک نماز وہ برآمدے میں پڑھ رہی ہے، ایک گھر میں، پھر ایک گھر کے کونے میں. تو حضور فرما رہے ہیں، شریعت کہہ رہی ہے کہ گھر کے کونے میں پڑھی ہوئی نماز برآمدے میں پڑھی ہوئی نماز سے بہتر ہے. اچھا ہاں جی، ان کے لیے پردہ ہے، وہ جتنا اچھا جو ہے اپنے اور وہ کے لیے اپنی نماز پڑھیں، ادا کریں. ٹھیک. اچھا حضرت جمعے والے دن اگر عورت جمعہ تو یعنی 2 رکعت تو نہیں پڑھ سکتی، صرف اپنی ظہر کی نماز ادا کرے گی؟ جی، وہ ظہر کی نماز ادا کرے گی. اسی طرح وہ جگہیں جہاں پر جمعہ نہیں ہے، جو دیہات ہیں جہاں جمعہ واجب نہیں ہے، نہیں جیسے ابھی یہ ہمارا بتا رہا ہوں، جو وہ جگہیں جہاں پر جمعہ واجب نہیں ہے وہاں مرد حضرات بھی ظہر کی ہی نماز پڑھیں گے. ہاں جی ہاں جی، وہاں مرد حضرات بھی ظہر کی ہی نماز پڑھیں گے. اور اسی طرح عورتیں تو جمعے والے دن کیونکہ ان پر جمعہ نہیں ہے تو وہ اپنی ظہر کی نماز ادا کریں گے. ماشاء اللہ. اچھا ویورز، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت پیارے انداز میں ہمیں یہ مسئلے مسائل سمجھائے ہیں، اور آپ کے کوئی سوال ہو ہمیں کمنٹ کے ذریعے بھیجیں تاکہ ہم آسانی سے آپ کو سوال کے جواب دے سکیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.